بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدلیل من الاجماع والاجماع هو اہم دلیل عندهم وعلیہ معولهم فی هذه المسئلہ والغرض منہ اجماع الصحابہ۔ جو لوگ قیاس کی حجیت کے قائل ہیں، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم ان کی طرف سے دی جانے والی ادلہ کو جب رد کر دیں گے تو یہ دلیلوں کا رد ہو جانا بس قیاس کی عدم حجیت کے لیے کافی ہے۔ بعض حضرات نے حجیت قیاس کے لیے آیات قرآنی کا سہارا لینے کی کوشش کی، شیخ مظفر نے رد فرمایا۔ پھر انہوں نے سنت میں سے کچھ روایات سے سہارا لینے کی کوشش کی کہ قیاس کی حجیت ثابت ہو جائے، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی رد فرمایا۔ آج تیسری دلیل جو پیش کی گئی اور سب سے اہم ترین دلیل ان کی قیاس کی حجیت پر ہے، وہ ہے اجماع۔ البتہ اجماع سے مراد اجماع صحابہ۔ اس پہلی سطر کو ذہن میں رکھنا تاکہ بعد میں پھر مخلوط نہ ہو جائے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ قیاس دلیل ہے، قیاس حجت ہے، قیاس کرنا جائز ہے، قیاس کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ سب سے جو مضبوط دلیل ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے ابتدا میں گزارش کی تھی کہ اجماع سب سے اہم ہے کہ وہ خلافت کو بھی اسی اجماع کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی ان کے پاس اور کیا دلیل ہو۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ اجماع ہے، یعنی اجماع الامہ، اجماع الصحابہ۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ کرام نے اجتہاد بالرأی کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ پیچھے مالک بن نویرہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ اسی طرح خلیفہ ثانی نے جو دو تین متعۃ النساء اور متعۃ الحج خود کہا کہ اگرچہ زمانہ پیغمبر تھے حلال تھے لیکن میں ان کو حرام کرتا ہوں۔ اسی طرح نافلہ جو ہوتی ہیں ماہ مبارک رمضان کی، جن کو آج کل تراویح کے نام سے معروف ہے، ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا الی آخر ہی۔ اسی طرح حضرت عثمان کا کہ جب وہ حکومت میں آ گئے تو مضبوط ہو گئے تو ان کا خیال یہ بن گیا کہ یہ جو قرآن مجید میں مختلف قراتیں پڑھی جاتی ہیں فقط زید بن ثابت کی قرات ہو، باقی ختم۔ تو انہوں نے سارے قرآن جمع کروائے اور پھر ان سب کو جلا دیا۔ تو یہ سارا اجتہاد بالرأی تھا۔ آیا اجتہاد بالرأی قیاس کی بنیاد پر تھا؟ یہ بھی ضروری نہیں۔ قیاس تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اصل ہو، ایک شے معلوم الحکم ہو، وہ معلوم الحکم شے اور ایک غیر معلوم الحکم شے ایک چیز میں مشترک ہوں، ان میں ایک جامع پایا جاتا ہو، ان میں ایک علت مشترکہ پائی جاتی ہو، پھر معلوم الحکم والا حکم اس غیر معلوم الحکم پر لگانا، یہ ہوتا ہے قیاس۔ لیکن ان کے جو اجتہاد بالرأی تھے ضروری نہیں کہ وہ قیاس ہوں، کبھی استحسان تھا اور کبھی مصالح مرسلہ۔ اب تھوڑا اس کو بھی دیکھ لیں، قیاس، استحسان اور مصالح مرسلہ،
اب اس کو آپ کاپی پر لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ قیاس یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوں، نمبر ایک معلوم الحکم ہو، ایک مجہول الحکم ہو، دو، لیکن ان دونوں میں ایک قدر جامع پائی جاتی ہو، تین، چوتھے نمبر پر معلوم الحکم والا حکم مجہول الحکم پر لگا دینا، یہ ہے قیاس۔ استحسان یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو، مثلا میں ہوں، مجھے شخصی حیثیت میں، مجھے ذاتی حیثیت میں ایک چیز اچھی لگی ہے، وہ مجھے پسند آئی ہے، میں اس اپنی ذاتی پسند کی بنیاد پر اس سے ایک حکم شرعی جعل کر دوں کہ بس یہ حکم شرعی ہے اس کا، یہ ہو گیا استحسان۔ ایک ہے مصالح مرسلہ، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ شخصی پسند نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ حکم عام لوگوں کے لیے مفید ہے، یا عقل کہتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے مصلحت رکھتا ہے، عام لوگوں کے لیے مفید ہے، تو چونکہ وہ عام لوگوں کے لیے اس کی نظر میں مفید ہوتا ہے، یعنی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتی، اس بنیاد پر وہ اس کو ایک حکم شرعی بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے قیاس اور ہو گیا، استحسان اور ہو گیا، اور مصالح مرسلہ یہ سد ذرائع وہ علیحدہ ہو گیا۔ خوب، اب مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ صحابہ کرام نے اجتہاد بالرائے کیا، لیکن ان سب کا اجتہاد قیاس کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ قیاس کے برخلاف، کسی کا استحسان اور کسی کا مصالح مرسلہ کی بنیاد پر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے بعد علماء نے بھی واضح الفاظ میں نفی کی ہے اس قیاس کی، اور وہ اس کو دلیل کے طور پر نہیں مانتے۔ پیچھے بھی گزارش کی تھی، آج دوبارہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے ابن حزم نے تو واضح کہا کہ یہ قیاس دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو ہم ان کو کہیں گے کہ اگر نہیں تھا سے مراد یہ ہے کہ اس موجودہ شرائط اور قواعد و ضوابط کے ساتھ نہیں تھا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ سرے سے اجتہاد بالرائے نہیں تھا، تو نہیں وہ تھا، وہ تو پیغمبر کی وفات کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بحث میں کہ یہ حضرات جو قیاس کی حجیت کو اجماع صحابہ کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، ہم اس میں بحث کرتے ہیں، جبکہ ہم اس کے بالکل سرے سے مخالف ہیں، اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اب ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب، پہلا فرماتے ہیں یہ ہے کہ اولاً تو صحابہ کرام کی طرف سے کیے جانے والے اجتہاد بالرائے قیاس کی بنیاد پر نہیں تھے۔ قیاس کے لیے تو آپ کو ایک اصل چاہیے، ایک فرع چاہیے، ایک قدر مشترک چاہیے، پھر اس کے بعد اصل کے حکم کو آپ لے جاتے ہیں فرع پر۔ وہاں پر نہ کوئی اصل تھی نہ قدر مشترک تھی، بس اجتہاد بالرائے تھا، وہ استحسان کی بنیاد پر تھا یا مصالح مرسلہ کی بنیاد تھا۔ اول تو یہاں اجتہاد بالرائے جب قیاس کی بنیاد پر تھا ہی نہیں، آپ کس بنیاد پر کہیں گے کہ اجماع صحابہ ہے قیاس کی حجیت پر؟ سرے سے ان کا وہ اجتہاد بالرائے قیاس کی بنیاد پر تھا ہی نہیں۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے،
اجماع کسے کہتے ہیں؟ ہم بعد اجماع کا مطلب ہوتا ہے اتفاق الکل. ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد تو تھی ہزاروں میں. ٹھیک، اب ان ہزاروں لوگوں نے کس کس مسئلہ میں اجتہاد بالرأی کیا، کہاں قیاس کیا، یہ تو سرے سے معلوم ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 130 لوگ یا اس سے کچھ زیادہ لوگ ہیں کہ جن کا اجتہاد بالرأی ہم تک پہنچا ہے. تو بھائی ہزاروں میں سے اگر 100، 125، 150 چلو کر لیں، ہزاروں میں سے 150 لوگ اگر اجتہاد بالرأی کرتے ہیں یا قیاس کرتے ہیں تو اس سے آپ اجماع کیسے ثابت کریں گے؟ ہزاروں میں سے 100، 150 کے نظریے کو یا طریقہ کار کو آپ اجماع کا نام نہیں دے سکتے. اجماع تو ہوتا ہے اتفاق الکل. اس کو تو اتفاق الکل نہیں کہتے کہ جناب 150 بندہ یا 20-30 بندے جمع ہو کے ایک بات کریں اور آپ کہیں کہ اس پر اجماع ہے. ہاں، اس کو اجماع نہیں کہا جاتا. اجماع ہوتا ہے اتفاق الکل. ممکن ہے کوئی صاحب ان 81 حضرات کی وکالت میں آ جائے ہمارے سامنے اور وہ کہے کہ نہیں اجماع ہے. کیسے؟ ولو وہ 100-150 بندہ تھا، 125 بندہ تھا جو اجتہاد بالرأی کرتے تھے، جو قیاس کرتے تھے، لیکن باقی صحابہ کرام خاموش تو تھے. تو پس ان کی خاموشی ان کے اجتہاد بالرأی اور قیاس پر رضایت کی علامت ہے. تو بس جب وہ سارے راضی تھے تو اس کا مطلب ہے سارے متفق تھے. یہی اتفاق الکل ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اجماع ثابت ہے. شیخ مظفر فرماتے ہیں خدا کے بندے، تقریر صحابہ حجت نہیں ہوتی، تقریر علماء حجت نہیں ہوتی، تقریر معصوم حجت ہوتی ہے. وہ بھی ان 3 شرائط کے ساتھ کہ ایک کام معصوم کے سامنے ہو. تو 3 شرائط کیا تھیں؟ معصوم اس کی طرف متوجہ بھی ہوں، معصوم کو اس بات کا علم بھی ہو، اور تیسرا معصوم اس کو اگر وہ غلط تھا تو روکنے کی پوزیشن میں بھی ہوں. تو جا کر وہ تقریر کہلاتی تھی اور وہ حجت ہوتی ہے. لیکن جو ہم لوگ ہیں، ہمارے سامنے ایک کام ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہمارا خاموش ہونا بھی یہ تقریر کہلائے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خاموشی کی 20 وجوہات ہو سکتی ہیں. ممکن ہے ہم خوف زدہ ہوں، ممکن ہے ہم بزدل ہوں، ممکن ہے ہماری اس طرف متوجہ ہی نہ ہو، ممکن ہے ہمیں دینی شرعی مسئلے کی اتنی اہمیت ہی نہ ہو، الی آخری ترجمے میں آ جائیں گی. تو بہت سارے احتمالات غیر معصوم کی خاموشی اور سکوت پر موجود ہیں. لہٰذا اگر وہ خاموش تھے تو اس سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ باقی صحابہ ان کے ساتھ متفق تھے. 2 جواب ہو گئے، ابھی تیسرا ہے لیکن درس لمبا ہو جائے گا، اس کو انشاءاللہ علیحدہ. الدلیل من الاجماع، قیاس کی حجیت پر جو تیسری دلیل پیش کی جاتی ہے وہ ہے اجماع. الاجماع ہو اہم دلیل عندہم، ان کے نزدیک سب سے اہم ترین دلیل یہی دلیل اجماع ہے. علیہ معولہم فی ہذہ المسئلہ، اور مسئلہ حجیت قیاس پر سب سے جو زیادہ قابل اعتماد دلیل ہے ان کی وہ یہی اجماع ہے. اور اجماع سے مراد اجماع صحابہ، نہ کہ اجماع علماء.
اس اجماع کا جواب دینے سے پہلے ایک مقدمہ شیخ مظفر ذکر کرتے ہیں. یہ علمی بات نہیں ہے، بس مقدمتاً ہے، ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پھر مشکل نہ ہو. فرماتے ہیں یاجب الاعتراف، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، بِأَنَّ بَعْضَ صحابت اسْتَعْمَلُوا الْاجْتِهَادَ بِالرَّأْيِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ نے اجتہاد بالرأی کیا، وَأَكْثَرُوا، اور ایک آدھ مسئلے میں بھی نہیں، بہت سارے مسائل میں. بل حتیٰ فیما خالف النص، حتیٰ کہ ایسا اجتہاد بالرأی بھی کیا جو نص سے صریح کے مخالف تھا. تصرفاً فی الشریعت باجتہاداتہم، اور اپنے اجتہادات کے ذریعے شریعت اسلامیہ میں تصرف کیا. ہم نے کہا تھا کہ کوئی کسی کو ناجائز قتل کے تو قرآن کہتا ہے قصاص ہے، اور خلیفہ اول نے اور خالد بن ولید و جو مالک بن نویرہ کو قتل کیا تھا وہ بھی تو نص کے مقابل میں اجتہاد تھا، ہمارے سامنے موجود ہے. فرماتے ہیں الانصاف ان ذلک لا ينبغي ينکر من طریقتہم، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم اس بات میں کوئی دو رائے نہیں رکھتے، یہ بات طے ہے کہ صحابہ نے اجتہاد بالرأی کو اپنایا تھا اور وہ اجتہاد بالرأی کرتے تھے. ٹھیک. وَلَكِنْ كَمَا سَبَقَ لَمْ تَكُنِ الْاجْتِهَادَاتُ وَاضِحَةَ الْمَعَالِمِ، لیکن ہم نے پہلے بتایا کہ وہ اجتہاد بالرأی کرتے تھے، لیکن اجتہاد بالرأی ان کا جیسے موجودہ دور میں قیاس کی شرائط ہیں، قیود ہیں، اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اس انداز میں وہ نہ تھا. من کون علی نحو القیاس او الاستحسان او المصالح المرسلہ، میں نے آپ کو تعریفیں لکھوا دی ہیں استحسان اور مصالح مرسلہ کی. لم یعرف عنہم علی ای اساس کانت اجتہاداتہم، اب نہیں پتہ تھا کہ اجتہاد بالرأی تو تھا، آیا ان کا اجتہاد بالرأی قیاس کی بنیاد پر تھا، استحسان کی بنیاد پر تھا، یا مصالح مرسلہ، یہ کوئی کلیئر نہیں تھا. اکانت تعویلا للنصوص، کیا وہ ان نصوص کی تعویل کرتے تھے، او جہلاً بہا، یا سرے سے ان کو ان نصوص کا علم ہی نہیں تھا، او استہانتاً بہا، یا وہ ان نصوص کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، یہ معلوم نہیں ہے. ربما خان بعض ھذا، بسا اوقات وہ تعویل کے قائل ہو تعویل کر لیتے تھے یا ان کو پتہ نہیں تھا، او کلہم من بعضہم، یا بعض تو یہ سارے کام کرتے. ایک نقطہ کلیئر ہے کہ صحابہ اپنے دور میں بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتہاد بالرأی کرتے تھے، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ اس اجتہاد بالرأی کی بنیاد کیا تھی یہ بھی معلوم نہیں، آیا قیاس تھا، آیا استحسان تھا، یا مصالح مرسلہ. ختم. فرماتے ہیں وفی الحقیقت، سچ تو یہ ہے کہ انما تطور بحث الاجتہاد بالرأی، اجتہاد بالرأی کی بحث نے جو ترقی کی ہے اور پھر یہ تقسیم ہوا اور اس کی خصوصیات، یہ سب ہوا 2 صدی ہجری میں ابو حنیفہ کے دور میں اور 3 صدی ہجری میں. فمیزوا، ان لوگوں نے آ کر پھر اس قیاس کو ترقی دی اور پھر انہیں قیاس، استحسان اور مصالح مرسلہ کے درمیان تمیز پیدا کی، فرق بتایا کہ قیاس یہ ہوتا ہے، استحسان یہ ہوتا ہے، مصالح مرسلہ الی آخرہ. فرماتے ہیں ومن الاجتہادات، اجتہاد بالرأی میں سے ہے قول عمر ابن خطاب کہ اس نے کہا تھا متعتان کانتا علی عہد رسول اللہ، اس وقت متعتان یعنی متعت النساء اور متعت الحج، کہ اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھے، حلال تھے، انا محرمہما و معاقب علیہما، میں ان کو حرام کرتا ہوں اور جو یہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. اسی طرح اس نے ایک اور اجتہاد کیا کہ جمع الناس لصلاۃ التراویح، صلاۃ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھایا. اسی طرح الغاء فی الاذان، اذان میں سے حی علی خیر العمل کو ختم کروایا، یہ بھی ان کا اپنا اجتہاد بالرأی تھا. فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْقِيَاسِ أَوْ مِنَ الْاِسْتِحْسَانِ الْمَحْضِ، لیکن یہ نہیں پتا کہ آیا یہ ان کا قیاس تھا یا استحسان محض تھا، ان کی شخصی پسند تھی، یہ بات کلیئر نہیں ہے. خوب. فرماتے ہیں لا ينبغي أن يشك ان مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، اس قسم کے اجتہاد بالرأی کو آپ یقیناً قیاس کا نام نہیں دے سکتے.
وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْاجْتِهَادَاتِ عِندَهُمْ، اور بھی تھے، جیسے میں نے گزارش کی کہ خلیفہ ثالث نے، حضرت عثمان نے، زید بن ثابت کے علاوہ جو باقی قرات پر مشتمل قرآن تھے سارے جمع کرے، ان کو جلوا دیا کہ بس ایک ہی قرات ہونی چاہیے۔ خب بنا بری فابن حزم ابن حزم علی حق، وہ اس بات پر حق پر ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں قیاس نہیں تھا، اس کی بات حق ہے، لیکن حق کب ہے؟ اذا کان یقصد انکار، اگر وہ انکار سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان یکون القیاس سابقا معروفا بحدود فی اجتہادات الصحابہ، کہ صحابہ نے جو اجتہاد بالرائے کیے تھے وہ جو یہ اصطلاحی قیاس ہے اور جس کے اب شرائط ضوابط قوانین ہیں، اس قسم کا قیاس ان کے اجتہاد میں نہیں تھا۔ اگر ان کی مراد یہ ہے علی حق، بالکل ٹھیک ہے، چونکہ اس زمانے قیاس سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ قیاس ہے یا استحسان ہے۔ قال فی کتاب ہی، ابن حزم نے اپنی کتاب ابطال القیاس میں لکھا کہ ثم حدث القیاس فی القرن الثانی، کہ قیاس دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوا، یعنی یہ قیاس وجود میں آیا دوسری صدی ہجری میں۔ فقال بہی بعضهم وانکر سائرهم، بعض لوگ اس کے قائل ہو گئے اور باقی سب نے انکار کر دیا، وتبرؤوا منہ، اور اس سے اظہار برات کیا کہ ہم قیاس کو دلیل نہیں مانتے۔ اسی طرح ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں یہ کہا کہ انہو بدعۃ حدث فی القرن الثانی، بدعت ہے جو دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئی، ثم فشا وظہر فی القرن الثالث، اور پھر تیسری صدی ہجری میں یہ بہت مشہور ہو گیا اور پھیل گئی۔ خوب فرماتے ہیں اگر تو اس کی مراد یہ ہے کہ جو دوسری صدی ہجری سے پہلے صحابہ کے تھا وہ یہ اس قسم کا قیاس نہیں تھا جو اب اپنی بہت ساری قیود اور شرائط و ضوابط کے ساتھ موجود ہے، پھر تو وہ حق پر ہے۔ لیکن اگر اس کا انکار یہ ہے واما اذا اراد انکارا، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں سرے سے صحابہ نے اجتہاد بالرائے ہی نہیں کیا، وہ لا یرید ذلک قطعا، یقیناً ان کی مراد یہ نہیں ہے، اگرچہ میں پتہ مراد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ تو کہتے ہیں سرے سے صحابہ نے اجتہاد بالرائے کیا ہی نہیں، فَهُوَ إِنْكَارٌ لِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ مُتَوَاتِرٍ عَنْهُ، فرماتے ہیں نا یہ بدیہیات کا انکار ہے، چونکہ یہ واضح اور دو ٹوک ہے کہ صحابہ نے بعد از پیغمبر اجتہاد بالرائے کیا ہے۔ قاضی الغزالی فی کتاب المستصفیٰ، اس نے بھی کہا کثیر من مواضع اجتہادات الصحابہ برائیہم، کہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے مقامات پر صحابہ نے اجتہاد بالرائے کیا ہے۔ یہ غزالی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے کثیر من مواضع، بہت سارے مقامات پر اجتہاد بالرائے کیا ہے۔ اچھا، وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهَا عَلَى نَحْوِ الْقِيَاسِ، لیکن غزالی ان کے اس اجتہاد بالرائے کو بطور قیاس ثابت نہیں کر سکا کہ وہ یہ کہتا کہ انہوں نے قیاس کیا تھا، إِلَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَرَا وَجْهًا، یہ ہے لم یرا، یعنی لم یرا الغزالی وجہن، لم یرا وجہا نہیں پڑھنا، بعض لوگ اس کو یوں پڑھ جاتے ہیں، الا لانہ، مگر یہ کہ لم یرا وجہن لتصیح، چونکہ ایک طرف وہ یہ قبول کرتا ہے کہ صحابہ نے اجتہاد بالرائے کیا، اور دوسری طرف اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ کیسے کہے کہ ان کا اجتہاد بالرائے صحیح تھا، کوئی آپشن نہیں تھا سوائے قیاس کے۔ ذرا بات کو سمجھنا ہے، یعنی اس اجتہاد بالرائے کو وہ قیاس ثابت نہیں کر سکا، لیکن قیاس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں بنتی تھی کہ وہ کہے کہ وہ اجتہاد بالرائے کس بنیاد پر تھا، مجبوری یہ تھی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ لیس ہوا منہ الا من باب حسن ظن، پھر کیا کیا؟ بس چونکہ غزالی نے صحابہ کے بارے میں حسن ظن کیا،
اس حسن ظن کی بنیاد پر ان کے اجتہادات بالرائے کو قیاس کا نام دیا، حالانکہ وہ ان کا قیاس ہونا ثابت نہیں کر سکا۔ خوب، وہ اکثر والا یصح تطبیق والقیاس، اور اکثر ان کے اجتہادات بالرائے ایسے ہیں کہ جن کو قیاس پر منطبق کرنا مشکل ہے۔ قیاس تو ہم نے پڑھ لیا، قیاس سے مراد کیا ہے، ختم۔ یہاں تک آقا جان ہم نے یہ کلیئر کیا کہ بعد پیغمبر صحابہ نے اجتہادات بالرائے کیے ہیں، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ان کے اجتہاد بالرائے قیاس کی بنیاد پر نہیں تھے، چونکہ اس زمانے قیاس کی یہ موجودہ شرائط و ضوابط تھے نہیں، ہو سکتا ہے قیاس ہو سکتا ہے استحسان ہو سکتا ہے مصالح مرسلہ۔ بہرحال فرماتے ہیں فشان کل شان فی تحقیق اجماع الامت والصحابہ الاخذ بالقیاس، ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آیا اجماع صحابہ قیاس کی حجیت پر ہے، آیا اجماع امت ہے کہ وہ قیاس پر عمل کرتے ہیں، یعنی عمل بر قیاس پر اجماع کو ثابت کرنا، آیا یہ ہے یا نہیں؟ نحن نمنہ اشد المن، ہم سختی سے اس کو منع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قیاس پر عمل کرنے پر صحابہ اور امت مسلمہ کا اجماع نہیں ہے۔ جناب کیوں نہیں ہے؟ 3 دلیلیں۔ نمبر 1، اما اولا فَلِمَا قُلْنَا قَرِيبًا، چونکہ میں نے پہلے گزارش کر دی کون سی، کہ لم يثبتن اجتہاداتہم کانت من نوع القیاس، یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ان کا اجتہاد بالرائے وہ قیاس کے انداز میں تھا۔ قیاس کی ہم نے تعریف کر دی کہ ایک اصل ہو ایک فرع ہو پھر ان میں جہت مشترکہ ہو، یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ بل فی بعضھا ثابت عکس ذالک، بلکہ بعد ان کے اجتہاد بالرائے میں عکس قیاس ثابت ہے کہ کنفرم ہے کہ وہ قیاس نہیں تھا بلکہ استحسان تھا، ان کی شخصی پسند تھی۔ کا اجتہادات عمر بن الخطاب المتقدمہ ومثلها اجتہاد عثمان فی حرک المصاحف، میں نے کہا کہ اس کا خیال تھا کہ زید بن ثابت کے علاوہ کوئی اور قرأت والا قرآن نہ پڑھا جائے، اس نے اعلان کرایا، پھر سارے قرآن جمع کروائے گئے اور زید بن ثابت کے علاوہ جو باقی قرأتوں پر مشتمل تھے ان سب کو اس نے جلوا دیا۔ اب یہ اس کی شخصی رائے تھی، وَنَحْوُ ذَلِكَ، یہ پہلا جواب۔ دوسرا، وَأَمَّا ثَانِيًا، دوسرا جواب یہ ہے کہ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ بَعْضِهِمْ لِلرَّأْيِ، کہ اگر بعض صحابہ نے اجتہاد بالرائے کیا ہے، بعد نے کیا ہے، یا خود قیاس کا استعمال کیا ہے، اب سواء چاہے وہ مبنی القیاس تھا یا استحسان تھا یا مصالح جو بھی تھا، اگر بعض نے کیا ہے تو بعض کا استعمال کرنا لا یکشف عن موافقت الجمیع، وہ اس کو کشف نہیں کرتا کہ سارے صحابہ ان کے ساتھ موافق تھے، نہ ایسا، بعض کا اس اجتہاد بالرائے کو استعمال کرنا سب کی موافقت کو کشف نہیں کرتا کہ ہم یہ کہیں کہ باقی بھی سارے ان کے ساتھ شریک تھے، ایسا نہیں ہے۔ کما قال ابن حزم فانصفا، ابن حزم اہل سنت میں سے ہے، اس نے اپنی کتاب ابطال القیاس میں یہ کہا بھی ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے این وجدتم ھذا الاجماع، یہ اجماع صحابہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ تم جو کہتے قیاس کی حجیت پر اجماع ہے، یہ اجماع کہاں ہے؟ وَقَدْ عَلِمْتُمْ، جبکہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ان صحابۃ الوف، صحابی کو 1 2 4 100 200 تو نہیں تھے، ہزاروں صحابہ تھے۔ لا تؤخذ الفتیا عنہم فی اشخاص المسائل، بہت سارے فردی شخصی مسائل میں ایک ایک مسئلہ میں سب صحابہ نے، کس صحابہ نے کیا کہا وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ ہزاروں صحابہ کے مختلف انفرادی مسائل میں نظریات کیا تھے معلوم ہی نہیں ہے۔ الا ان مئۃ ونیف وثلاثین، مگر 130 اور کچھ، نیف کہتے ہیں کچھ کو، چند کو، یعنی 130 یا کچھ زیادہ افراد تھے۔ منہم سبعۃ، ان میں 7 تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ اجتہاد بالرائے کیا اور قیاس کا سہارا لیا۔ 3 ثلاثۃ عشر نفساً، 13 بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑا بہت، یعنی کچھ کیا کچھ نہ کیا۔
اور باقی بہت کم ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا ہو، وہ بھی ہم تک فقط 130 سے کچھ زائد لوگوں کی اطلاع ہے۔ والباقی مقلون جدا ترعنہم المسألہ، وہ بھی آپ دیکھیں ان میں سے ایک یا دو مسئلے میں کوئی ایسی بات کی ہوگی، بہت سارے مسائل ایسے موجود ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے التی یقن اجماع علیہ کا صلوات و صوم رمضان فعین الاجماع علی القول بالرائے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجتہاد بالرائے پر اتفاق تھا؟ ہزاروں صحابہ، ہزاروں مسائل، اور آپ کے پاس چند ایک بچے ہیں کہ جن کا ہم تک پہنچا ہے، باقیوں کے نہیں، اجماع کہاں سے آ گیا؟ فرماتے ہیں والغرض الذی نرمی الیہ انہ لا ینکر ثبوت الاجتہاد بالرائے عند جملۃ من الصحابہ۔ بہرحال ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لا ینکر ثبوت الاجتہاد، اس کا انکار نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے اجتہاد بالرائے کیا ہے، اجتہاد بالرائے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کابی بکر و عمر و عثمان و زید بن ثابت بل ربما من غیرہم، اور بھی ہیں۔ ہم اجتہاد بالرائے کا انکار نہیں کر رہے، بات کو سمجھنا ہے۔ انما الذی ینکر، جس چیز کو ہم قبول نہیں کر رہے وہ ہے کہ انما یکون ذالک بمجرد ہی محققا لاجماع الامہ او الصحابہ، کہ بھائی اس قسم کا اجتہاد بالرائے آیا اجماع امت کو وجود دیتا ہے یا اس کو اجماع صحابہ کہا جاتا ہے؟ نہ، 3 لوگ یا 10 لوگ یا 20 لوگوں کا بھی متفق ہونا لیسا اجماع، یہ اجماع نہیں کہلاتا، مہما کانو، وہ جس حد کے لوگ بھی ہوں، 2 4 6 10 20 لوگوں کے اتفاق کو اجماع نہیں کہتے۔ اجماع یعنی اتفاق القل، وہ نہیں ہے۔ اقصى ما يقال في صدد، ممکن ہے کوئی ہمارے مقابل میں آ جائے کہ جناب اجتہاد بالرائے اگرچہ 100 200 یا 20 30 لوگوں نے کیا تھا، لیکن ان الباقین ساکتوا، باقی سارے خاموش رہے، وسکوتہم اقرار، ان کا چند صحابہ اجتہاد بالرائے کر رہے تھے، باقی خاموش تھے، ان کا خاموش رہنا یہ ان کی طرف سے تقریر ہو جائے گی، جب تقریر ہے تو اجماع محقق ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ يُجَابُ، لیکن اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہ، ان السکوت لا نسلم انہ یحقق الاجماع، کہ صحابہ کا خاموش رہنا یہ بھی محقق اجماع ہے، کہ یہ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے اجماع وجود میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں نا، کیوں؟ لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم، فقط معصوم کی خاموشی دال ہے تقریر پر، وہ بھی بے شروط الاقرار۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے تقریر معصوم کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ معصوم اس فعل کی طرف متوجہ بھی ہو، معصوم کو اس کا علم بھی ہو، اور معصوم اس کو روکنے کی پوزیشن میں بھی ہو، اور پھر نہ روکے تو تقریر ہوتی ہے۔ تو فقط معصوم کی خاموشی وہ دال علی تقریر ہوتی ہے، وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ۔ وجہ کہ سکوت فی حد ذاتہ مجمل، اس لیے کہ سکوت من حیث سکوت وہ تو مجمل ہے، ممکن ہے وہ جو بندہ خاموش بیٹھا ہے پتہ نہیں راضی ہے یا ناراض ہے، سکوت اس چیز پر دال نہیں ہے کہ حتماً وہ راضی ہوگا، اس میں اجمال پایا جاتا ہے۔ وفی عند غیر المعصوم اکثر من وجہ واحد و احتمال، اور خاص کر جو غیر معصوم ایک فعل کو دیکھے اور نہیں نہ کرے تو اس کا خاموش رہنا بہت سارے وجوہات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی خاموشی میں بہت سارے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ مثلا میرے سامنے ایک کام اگر ہو رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں تو میری خاموشی کی بہت ساری وجوہات ہیں، چند ایک انہوں نے لکھا ہے، مثلا قد ینشأ من الخوف، ممکن ہے میں خوف کی وجہ سے نہ بول رہا ہوں، اویل جوبن، بزدلی کی وجہ پر، خجل، شرمندگی بنا پر،
مداہنہ کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی باطن کے غیر کو ظاہر کرنا، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں منافقت، چاپلوسی، جو معنی بھی دیں، یا عدم العنایت من الحق، یا یہ ہے کہ اس کو اہمیت نہیں ہے، وہ حق کو بیان کرنے کے اصل اہمیت نہیں دے رہا، پرواہ نہیں کر رہا، او الجہل بالحکم شرعی، یا اس کو اصلا حکم شرعی کا علم ہی نہیں ہے، یا وجہ حکم شرعی کا، او عدم وصول الفتیا علیہ، یا ان تک وہ فتویٰ پہنچا ہی نہیں ہے، الی آخری، یعنی غیر معصوم کی خاموشی میں بہت سارے احتمالات موجود ہیں کہ شاید وہ اس طرح صحابہ معصوم تو نہیں تھے، تو ان کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کیوں خاموش تھے۔ الی ما شاء اللہ من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة الى غیر المعصوم، کہ یہ غیر معصوم کی نسبت یہ تمام احتمالات موجود ہیں اور ان احتمالات کا کوئی دافع نہیں ہے۔ واقعی اجتماع فی شخص واحد اکثر من سبب واحد، ہو سکتا ہے ایک بندہ بزدل بھی ہو، اس کو خوف بھی ہو، یا وہ جاہل بالحکم شرعی ہو، ایک بندے میں چند وجوہات بھی جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ حق سے ساکت ہو۔ اور یہ احتمال بھی تو ہے نا کہ ان یکون قد انکر بعض الناس، کہ بعض لوگوں نے ان کی نہیں کی ہو، نفی کی ہو، غلط کر رہے ہو، اجتہاد بالرائے نہ کرو، ایسا کیا ہو، لیکن لم یصل نبأ الانکار الینا، لیکن ان کا وہ انکار اور نفی ہم تک اس کی خبر نہ پہنچی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وَدَوَائی اخفاء الانکار وخفائہ کثیرہ، اس لیے کہ جو دور تھا ظالم حکمرانوں کا، اگر کوئی خلاف حق کام ہوتا اور دوسرا بندہ نہیں کرتا تو اس کو روک دیا جاتا، اس کو چپ کرا دیا جاتا، تاکہ وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف جو آواز ہے وہ نہ اٹھے۔ ایسے بہت سارے وجوہات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ایک تیسرا جواب بھی ہے، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔